فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہے. فرمایا یہی کسی کو رب بنانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ حلال اور حرام یعنی ان مسائل کو بیان کرنے میں فائز ہو گیا ہے. اس کا یہ منصب ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس کو چاہے حرام کر دے. فرمایا رب کو ماننے کا یہ مقصد نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے. اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا تو وہ ایسے ہی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اس کا کوئی اللہ پہ یقین نہیں. اب یہ عیسائیوں کا کیتھولک کا جو پوپ ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ آؤ تمہیں جنت کے ٹکٹ دیں. اس کے جو چھوٹے حوالی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیتے یا کروا دیتے. اب اس بات کو آگے جو قرآن بیان کرتا ہے اس کی تفصیل میں ہم آتے ہیں. اب مومنوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یہ بات تو بیان کی یہود و نصارہ کی. اے ایمان والو اتنا کثیر من الاحبار والرہبان, یہ میں ذرا احبار کا جو لفظ بار بار آ رہا ہے یہ عبر سے نکلا ہے. احبار وہ انسان ہوتے ہیں جو بات بڑی بلا سنوار کے پیش کرتے, شکوک و شبہات پیدا کرتے. تو اللہ تعالیٰ وہ لفظ اس کا معنی میں نے تو 9-10 تراجم دیکھے آدمی, تو ہر ایک نے اس کا معنی علماء لکھا ہے. فرمایا مومنو اتنا کثیر من الاحبار والرہبان, بے شک زیادہ, سب کی اللہ نے بات کی, کثیر تعداد میں علماء بھی اور راہب بھی لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, لوگوں کا باطل طریقے سے مال ہتھیاتے. ان دونوں گروپوں کا کام کیا ہے کہ یہ باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال پہ قبضہ کرتے. باتیں بڑی خوبصورت بنائیں گے اور ان باتوں کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کا مال چھینیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, یہ بڑی عجیب بات ہے. بات ہو رہی ہے علماء کی اور پیروں کی, اور اللہ فرماتا ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, یہ اللہ کے راہ سے روکتے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری بشارت ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, اس دن پھر یہ سونا چاندی جو انہوں نے ناجائز طریقے سے لوگوں کو باتیں سنا سنا کے اکٹھا کیا ہوا ہے, اس کو ہم تپائیں گے جہنم کی آگ سے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, ان کی پیشانیوں کو داغیں گے, ان کے پہلوؤں کو داغیں گے اور ان کی پشت کو داغیں گے. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ, اور ساتھ یہ کہیں گے بھی یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے اپنی ذات کے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ, اب مزہ چکھو اس خزانے کا جو لوگوں کو بے وقوف بنا کے تم اکٹھا کیا ہے. اب یہ مومنوں کو خطاب ہو کہ انہوں نے یہ کام کیا, اگر تم نے بھی یہ کیا تو تم بھی اسی سزا کے حقدار, اس لیے کہ
کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت فرمائی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنز تو ہمارے پاس ہے. کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو جمع کیا ہوا ہو. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے وہ کنز نہیں ہے. یعنی جس مال سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں وہ کنز نہیں ہے. کنز وہ ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو. ہاں ایک صورت میں یہ کنز ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے, کوئی سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, لوگ بھوکوں مرنے شروع ہو جائے, قحط سالی آ جائے, آپ کے ہمسائے جو ہیں ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں اور آپ نے زکوٰۃ تو ادا کر دی لیکن پھر بھی مال جمع کیا ہو, تو اس صورت میں اگر آپ مال خرچ نہیں کرتے تو پھر یہ کنز ہے. صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف رہا. چونکہ میں ساری بات آپ کے سامنے رکھنے کا قائل ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ اور تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جو مال ضرورت سے زیادہ ہے وہ کنز ہے. جو بھی مال ضرورت سے زیادہ ہے وہ کنز ہے. لیکن خلفائے راشدین جناب ابو بکر صدیق, جناب عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی اور سردار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, یہ خلفائے راشدین کا فتویٰ یہ تھا کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے وہ کنز نہیں ہوتا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس کنز ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ نہیں کہا کہ تو سارا مال خرچ کر. لیکن حضرت ابو ذر غفاری آخر وقت تک اس اپنے اختلاف میں قائم ہے. بلکہ ایک میں بڑی مزیدار بات آپ کو بتاؤں. جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا تو جناب ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, تو آپ نے ایک محل تعمیر کیا. جناب ابو ذر غفاری کو پتہ چلا, آپ مدینہ شریف سے رخصت ہو گئے شام کی طرف, دمشق پہنچے. جناب ابی معاویہ نے احترام کیا, بزرگ تھے لیکن وہ غصے میں. انہوں نے فرمایا مجھے پہلے یہ بتا کہ ابو بکر نے محل بنایا تھا, عمر نے بنایا تھا, عثمان اور علی نے بنائے تھے محلات. اگر تو نے بیت المال کے پیسوں سے بنایا تو یہ امانت میں خیانت ہے. انہوں نے کہا حضور بیٹھے ہیں, بات تو سنیں, میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہی کہے گا نا کہ میں نے اپنے پیسوں سے بنایا, میں نے مال غنیمت اپنا بیت المال میں کوئی خیانت نہیں کی. فرمایا اگر اپنے مال سے بھی بنایا ہے تو اسراف ہے, اللہ اسراف کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو جناب ابو ذر غفاری آخر وقت تک اس بات پہ قائل رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ اگر مال ہے تو وہ کنز ہے. لیکن چونکہ زیادہ صحابہ اور ان میں خلفائے راشدین یہ سب اس فتوے میں متفق تھے کہ اگر زکوٰۃ ادا ہو جائے تو وہ قرض نہیں ہے. اب یہ جو بات آگے چل رہی کہ اس کو ہم تپائیں گے جہنم کی آگ سے, حالانکہ سارا جسم جلے گا, لیکن اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, ان کی پیشانیاں, ان کے پہلو اور ان کی پشتیں. عرض کیا گیا کہ یہ مثلا 3 چیزوں کا ذکر کیوں اللہ نے کیا, حالانکہ جسم تو سارا جلایا جائے. فرمایا ہاں اس لیے کہ جب کوئی شخص سائل, کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے تمہاری پیشانی پہ بال آتا ہے. سب سے پہلے غصے کا اظہار تمہاری پیشانی پہ آتا ہے کہ یہ کہاں سے مانگنے کے لیے آ گئے. پھر تم اس سے پہلو تہی کرنے کے لیے کبھی ادھر کو منہ کرتے ہو, کبھی ادھر کو منہ کرتے ہو, اس کی بات غور سے نہیں سنتے. اور اگر پھر بھی وہ جان نہ چھوڑے تو اس کی طرف پشت کر لیتے. تو فرمایا ان تینوں حرکتوں کو اللہ نے اس لیے ظاہر کیا کہ میرا بندہ آیا تھا تیرے پاس, یہ مال بھی میرا تھا اور میرا بندہ سائل بن کے آیا اور تیرے چہرے پہ بل پڑ گئے.
تو جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک سائل آ گیا آپ کے پاس، میری فلاں ضرورت ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت نہیں فرمائی. جب وہ چلا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری آیا، رونے لگے. قریب دوستوں نے پوچھا کہ امام جو کچھ اس نے مانگا تھا وہ تو آپ نے اس کو عطا کر دیا، آپ پریشانی کس بات کی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بندہ میرے محلے کا ہے، یہ جو سائل آیا تھا یہ میرے محلے کا ہے. میں تو اللہ کی بارگاہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مولا کریم میرے محلے میں کوئی ضرورت مند تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا. اس کو میرے پاس آ کے سوال کیوں کرنا پڑا؟ میں خود اس کے گھر جا کے اس کی ضرورت پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ قرآن تمہیں دراصل بیان کر رہا ہے کہ یہ مال اصل میں تیرا امتحان ہے. اس کو کنز نہیں بنانا. اگر کنز بنائے گا تو پھر اس کا حال دیکھ کے تیرے سامنے کیا ہو. اب یہ باتیں چونکہ آخر میں تھوڑی سی تھی، پہلی بات پہ آتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا. میں خود بھی شروع سے میرا اختلاف کچھ لوگوں کے ساتھ اسی بات سے ہوا کرتا تھا کہ ایسے ہی تھوڑی تھوڑی بات پہ حلال حرام کے فتوے نہ دیا. حلال حرام کا اختیار اللہ رسول کے پاس. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ سپیکر جو ہے اس کے متعلق 1945 میں 1945 میں پہلا فتویٰ آیا، حرام ہے سپیکر. پھر یہ کہا گیا کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر کہا گیا اس میں نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. پھر ہم نے ٹیلی ویژن لوگوں کے گھروں سے تڑوائے، وی سی آر کو حرام قرار دیا، تصویر کو حرام قرار دے دیا. میں اس وقت بھی یہی عرض کیا کرتا تھا کہ آج جس چیز کو ہم حرام کہتے ہیں کل کو اس کو حلال کس طریقے سے کہتے ہیں. اپنی مرضی سے حلال حرام نہ کرو. اگر کوئی حرام کا سبب ہے اس سبب کو دور کر دو. یہ حرام کا میں آپ کو عرض کر دوں، حرام دو قسموں کا ہو. ایک تو مطلق حرام ہے، اس کو کوئی حلال کر ہی نہیں سکتا. خنزیر کا گوشت ہے، مردار ہے، یہ مطلق حرام ہے، ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے حرام کرا دیا. ایک حرام ہوتا ہے کسی سبب کی وجہ سے. اگر آپ سبب دور کر دیں تو حرمت ختم ہو جاتی. مثلا کنویں میں کتا گرتا ہے تو کتے نے پانی کو خراب کیا نا. اب کتا آپ نکال دیں گے، وہ حرام کا سبب دور کر دیں گے، پانی پھر پاک ہو جائے. اس کی میں مثال بر صغیر میں اولیاء کرام کا مزاج جو ہے وہ یہی تھا. وہ ایسے ہی آتے حلال حرام کے فتوے نہیں دینے شروع کر دیتے تھے. مثلا میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار تشریف لائے. موسیقی اپنے عروج پہ تھی. اب موسیقی کو اسلام غلط نگاہ سے اس لیے دیکھتا ہے کہ یہ زنا کی طرف راغب کرتی ہے. موسیقی آپ کو زنا کی طرف راغب کرتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے اوائڈ کرو، دور رہو. اب خواجہ صاحب نے آ کے فتویٰ نہیں کوئی حلال حرام کا جاری کیا، بلکہ اس میں جو حرام چیز تھی اس کو نکال دیا. اب اسی موسیقی پہ اللہ کی حمد بیان ہونے لگی، اسی پہ نبی پاک کی نعت پڑھی جانے لگی. وہ جو انسان کے اندر غنا پیدا ہوتی تھی، جو رغبت پیدا ہوتی تھی زنا کی طرف، وہ دور کر دی. اب اسی موسیقی پہ اس بندے خدا نے 90 لاکھ بندہ مسلمان کر دی. تو ضرورت ہوتی ہے سبب
کو عرض کرتا ہوں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام محمد کے شاگرد تھے، اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس درس میں بیٹھا ہوا تھا، امام مالک درس دے رہے تھے، اور اس درس کی حیثیت ذرا آپ دیکھیں کیا ہوتی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں وہ درس ہوتا ہے کہ 500 بندے صرف قلم دوات والے ہوتے تھے جو اس درس کو لکھا کرتے، باقی آپ اندازہ کریں کہ وہ درس کیا ہوتا تھا۔ اب امام مالک مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور قریب ہے، اور آ کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جو مجھے جانتے ہو وہ بھی سن لو، جو نہیں جانتے وہ بھی سن لو، مجھ سے غلطی ہو سکتی، میں غلط بات کہہ سکتا ہوں، میرا استاد شہاب ظہری غلط کہہ سکتا ہے، دنیا کے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی، اگر غلط نہیں کہتا تو یہ قبر والا غلط ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہ درس دیا کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ دیکھیے، امام نے فرمایا کہ اب اگر کبھی میری تحقیق کے سامنے، میری رائے کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو میری رائے کو چھوڑ دینا، میرے محمد کی بات کو۔ ہمارے علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس مسلک میں فائز ہو گئے ہیں کہ ہم حلال حرام کے فتوے شروع کریں۔ اب یہ صرف زبانی بات نہیں تھی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں درس میں بیٹھا ہوں، جب درس ختم ہوتا تھا تو لوگ سوال و جواب کرتے تھے۔ آج کل تو لوگ غصہ کر جاتے ہیں نا، تو سوال ہوا بے ادب ایک استاد کو پتہ ہی نہیں سوال کرنا ہے۔ سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی، ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا امام مجھے مسئلہ درپیش ہے، میں ایک بندے سے ایک پرندہ خریدا تھا اور اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ یہ پرندہ ہمیشہ بولتا رہے۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ بولتا رہے؟ بہرحال اس نے پرندہ بیچنے کے لیے میرے سامنے بڑی تعریفیں کی، اور آخر میں اس نے کہا کہ اگر یہ میری بات سچی نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ میں نے اس سے یہ پرندہ خرید لیا۔ اب یہ پرندہ ہمیشہ تو بولتا نہیں، جب اس نے اپنا دانا پانی کھانا ہوتا ہے تو اس کام میں مشغول ہوتا ہے، جب اس نے سونا ہوتا ہے تو ہمیشہ تو نہیں بولتا ہے، تو کیا اب اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی؟ امام مالک نے فرمایا کہ اگر اس نے ہمیشہ کا لفظ بولا تھا تو پھر میری رائے یہ ہے کہ طلاق ہو جائے۔ اب اس بڑے مجمع سے وہ دونوں شخص اٹھ کے چلے گئے۔ امام شافعی ابھی بچپنا ہے، 23-24 سال کی عمر ہے، آپ بھاگتے ہوئے پیچھے گئے بازار میں، آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی، واپس آ جائے۔ ہمارا مزاج اسلام کا تو یہ تھا۔ اب چھوٹا سا بچہ امام مالک کے سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، وہ دونوں لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ حضور آپ کا یہ شاگرد کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ پٹوائی کرتے کہ تو نے میری بے عزتی کر دی مجمع کے سامنے۔ امام مالک نے فرمایا بیٹا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اٹھ کے حضور کی حدیث پڑھی، میں نے کہا کہ استاذ المکرم ایک عورت نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو انسانوں نے، دو لوگوں نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں کہ ان دونوں میں سے میں کس سے نکاح کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو بڑا کنجوس ہے، وہ تیرا دان و نفقہ صحیح طریقے سے پورا نہیں کرے گا، تو دوسرا جو ہے وہ ہر وقت لٹ جو ہے نا وہ اپنے کاندھے پہ رکھتا ہے۔ نبی
یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہی نہیں تھا. اپنی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. یہ میں بات آپ کو عرض کر دوں، جو اس قرآن کے محافظ ہیں، میرے پیغمبر کے دین کے جو محافظ ہیں، وہ کہتے ہیں سرز و سما کا بادشاہ اللہ ہے. ہمیں تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس بادشاہ کی کتاب ہے فرمانی. ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارے مرید کتنے ہو گئے. ہمیں اس بات کی خوشی نہیں کہ میرے مسلک میں کتنے لوگ آ گئے، میرے عقیدت مند کتنے ہو گئے، مجھے ماننے والے کتنے ہو گئے. ہماری خوشی یہ ہے کہ ہمارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے کتنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے والے کتنے ہو گئے. تو یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی رائے کو، یہ تو حلال حرام کی بات ہو رہی تھی نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے علماء بھی اور ان کے مذہبی پیشوا بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر دیتے تھے. لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب نبی کا فرمان آ جائے پھر ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں، چھوڑ دو ہماری رائے کو. اور ہمارے بزرگوں کا طرف فتویٰ دے دی. یہ تو علماء کی میں نے بات کی نا، علماء حقہ کی بات کی، شیطان کے علماء کی بات نہیں کر رہا. علماء بھی دو قسم کے ہیں، ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء سو ہیں. ذرا صوفیاء کا فتویٰ بھی سن لیں، اللہ کے ولیوں کا فتویٰ بھی سن لیں. ہمارے بزرگ ہمیں جو بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں بیٹا پیر وضو کر رہا ہو، مرید پیچھے کھڑا ہے، وضو کرتے ہوئے پیر کا پاؤں تھوڑا سا سوکھا رہ گیا. اب یہ ادب نہیں ہے کہ مرید کہے ٹھیک ہے پیر نے جو کیا کر دیا. اب ادب یہ ہے کہ مرید کہے حضور اللہ کا حکم یہ ہے کہ پاؤں پورا دھونا ہے. یہ بزرگوں کا فتویٰ ہے، اللہ کے ولیوں کا فتویٰ ہے کہ تم نے اس وقت میری طرف نہیں دیکھنا بلکہ اللہ کے حکم کی طرف دیکھنا، رسول کے حکم کی طرف دیکھنا. لیکن اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہ کے بھی یہ کام کرے گا، لوگوں سے پیسے ہتھیانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے. اچھا ایک اور بات بڑی قرآن نے یہاں دوسری آیہ مبارکہ میں جو کی، فرمایا چلو یہ تو اور بات تھی، وہ اپنی اس روش پہ قائم تھے، لیکن اللہ کو ذرا پریشانی اس بات کی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اب یہ صرف اپنی ذات تک نہیں رہے، یا تو اپنی ذات تک رہتے نا تو پھر تو ٹھیک. اب انہوں نے یہ بھی ارادہ ساتھ کر لیا کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، اپنی تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں. ہائے ہائے، میرے اللہ نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ نے تو اپنے محمد کا نور مکمل کر دیا، ان کافروں کو کتنا ہی یہ کراہت والا کیوں نہ گزرے، یہ اس نور کو نہیں بجھا سکتے. اب قرآن نے یہاں یہ بات 5ویں پارے میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ قانون آج جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا ماحصل یہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اوپر جو اولی الامر ہیں جن کا حکم چلتا ہے ان کی اطاعت کرو. اب اولی الامر کون ہے؟ بادشاہ وقت کو بھی اولی الامر کہتے ہیں، آپ کے یہ جو علماء ہیں ان کو بھی اولی الامر کہتے ہیں جن کے پیچھے آپ چلتے ہیں، والدین کو بھی اولی الامر کہتے ہیں اور اساتذہ کو بھی اولی الامر کہتے ہیں. اب اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا یہاں، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کبھی
اپنے بادشاہ وقت سے فردوہ الی اللہ و رسولہ، تو تم اللہ رسول کی طرف واپس پلٹ آؤ، چھوڑ دو اس نمبر کو۔ یہ مت کہنا کہ میرا پیر نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کی اتباع کروں گا۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے اور تو پھر بھی اس کی اتباع کرتا ہے تو تو نے اس کو رب بنا لیا۔ تجھے پتا ہے کہ تیرا مولوی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، پھر بھی تو اس کی اتباع کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے یہ بڑی احتیاط والی چیز ہے۔ فردوہ الی اللہ، یہ قرآن کا اصول یاد رکھنا ہے۔ اگر اولے الامر کے ساتھ اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، تو اس وقت پھر تم نے اولے الامر کو نہیں دیکھنا، اپنے رب رسول کو دیکھنا۔ تم پلٹ آؤ اللہ رسول کی طرف۔ تو اس لیے ہمارا تو کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رہا۔ وہ ایک بات میں بڑی مزے کی آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی دوسرے بھی وہ آ جاتے ہیں میرے پاس، ایک مجھے کہنے لگا آپ کا یہ جو میلاد والے ہیں نا بندے، ان سے بڑا پیار ہے۔ میں نے کہا یار یہ میلاد منانے والے بڑے ملنگ لوگ ہوتے ہیں، بڑی محبت والے، ان سے میں پتہ پیار کیوں کرتا ہوں۔ کہنے لگا یہ بے عمل زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بے عملی کی بات نہیں، میلاد والے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رسول نے بتایا، ان سے مجھے پیار اس لیے۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ تیسرا پارہ کھولو آیا میثاق دے، یہ کہتے ہیں ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے آسمانوں پہ میلاد کی محفل۔ تو تمہارے ساتھ مجھے میری نفرت اس لیے ہے کہ یہ میلاد والے اللہ کے کہنے پہ کرتے ہیں اور تم نہیں مناتے اپنے مولوی کے کہنے پہ۔ ذرا فرق تو دیکھو نا، ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو مولوی کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے تو اماموں نے بھی یہ بات بتائی کہ کوئی ضرورت نہیں ہماری رائے کو ماننے کی اگر ہمارے پیغمبر کا حکم کوئی سامنے ہے۔ اور یہاں پھر یہ اصول اطاعت اللہ کی ہے نا، سب سے پہلے یہ محبت والی آیت بھی سنی۔ اللہ نے یہ سارا یہ جو شرک کرتے پھر رہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اللہ کی اطاعت سے باہر رہ گیا۔ اطاعت ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر کوئی ان احکامات کے مطابق ہمیں چلائے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں وقت چونکہ گزرتا جا رہا ہے، ہمارا موضوع بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، شرک عبادت یہ بہت بڑا، چونکہ یہ 4 شرک میں نے پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا جب وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ ایاک نعبد کی جب میں نے درس دیا تھا تو اس میں یہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، صرف تھوڑا سا ٹچ اس کو دے کے ہم آگے چلے جائیں۔ عبادت آپ کو ڈیفینیشن میں نے بتا دی تھی کہ انسان کی انتہائی ذلت کی حالت جو ہے اپنے الہ کے سامنے، کسی کو الہ مان کے، معبود مان کے اس کے سامنے انتہائی ذلت کی حالت میں آ جانا، یہ عبادت ہے۔ انتہائی عاجزی میں آ جانا یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ وہ جو قرآن نے کہا نا کہ یہ بڑی خوبصورت باتیں بنا کے لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے نا۔ اب تکبیر تحریمہ ہاتھ کھڑے کر دیے، یہ بھی انتہائی ذلت کی حالت ہے، انتہائی عاجزی کی حالت ہے۔ ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں سرنڈر کر رہا ہوں، میں بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں، مولا میں کچھ نہیں ہوں، تیری بارگاہ میں میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں سے یہ عبادت شروع ہو جاتی ہے۔
پھر ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑے ہونا یہ بھی عاجزی کی علامت ہے۔ پھر رکوع آدھا سجدہ ہے، پھر سجدے میں آپ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ کے آپ دوزانو ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی عاجزی کی علامت ہے۔ نماز کا ایک ایک رکن، ایک ایک ادا جو ہے وہ انتہائی عاجزی اور انکساری۔ اب لوگوں کو شک میں ڈال دیا، دیکھو جی تم نے نبی پاک کی قبر پہ ایسے کر دیا، یہ تو سجدہ ہو گیا، سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو تھا نہیں۔ بھائی کیا کرے؟ کھڑے ہو کے دعا مانگا کرو۔ بھائی کھڑے ہونا بھی تو نماز کی علامت ہے۔ ہاتھ کھول کے کھڑے ہوں گے تو رکوع کے بعد آپ ہاتھ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے جو قیام کی علامت ہے۔ پھر کھڑے کس حالت میں ہوں؟ اگر بیٹھ جائیں گے استاد کے سامنے کہیں گے یہ بھی شرک ہے۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں نہیں شرک؟ یہاں سے عقیدہ انسان کا واضح ہوتا ہے۔ بھائی پھر انسان کیسے کھڑا ہو؟ میں آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوگا، اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تو یہ بھی نماز ہی کی ہے نا، اگر ہاتھ کھول کے کھڑا ہوگا یہ بھی نماز ہی، دوزانو بیٹھوں گا میں کیا کروں پھر؟ فرمایا نہیں، جب ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو الہ سمجھ کے کھڑا ہوتا ہے، جب دوزانو بیٹھتا تحیات پڑھتا ہے تو اس کو الہ سمجھ کے، اور جب استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو ایک انسان سمجھ کے۔ اس لیے اس کو عبادت نہیں کہتے، عبادت اس وقت ہوگی جب تم کسی کو الہ سمجھ کے اس کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی کا اظہار، یہ عقیدہ واضح ہے۔ جب تک آپ کسی کو الہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کے سوا اگر کسی کی کرتے۔ اور الحمدللہ میں نے ایک کلیسا میں بھی میں گیا، وہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کسی نے ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اس کی پتہ ایک وجہ ہے، کوئی بھی تعلیم عظیم نہیں ہو سکتی جب تک اس کا معلم عظیم ہو، اور میرے پیغمبر سے بڑا عظیم تو اس کائنات میں ہے ہی کوئی۔ لیکن مسلمان آج تک اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح کوئی سلیمانی ہیکل تو نہیں بنایا، عیسائیوں کی طرح عیسی ابن مریم کے بتوں کو سجدہ تو نہیں کیا، ایک ہی الہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے شرک پر ویسے ہی لائن لگائی، ختم کر دی ہے، اور یہ ذمہ ہمارا لگایا ہے میلاد منانے والوں کا۔ ہم کسی موقع پہ بھی شرک کو برداشت نہیں کرتے، اور میرے پیغمبر فرما رہے ہیں لوگوں دیکھو یہاں تو پلیکھا لگنے کی بڑی آسانی کے ساتھ لگ سکتا ہے، اللہ کی اور نبی کی رحمت ایک، اللہ کی اور نبی کی رحمت ایک، فضل ایک، اطاعت ایک، محبت ایک، یہ قرآن کی آیات ہے ساری، میں صرف اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ اب یہاں تو پلیکھا لگ جائے نا، غلط فہمی ہو جائے کہ کہیں یہی الہ تو نہیں، فرمایا نہیں، اس منصب پہ پہنچ کر بھی میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میری امت بھی اسی اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کسی منزل میں بھی کوئی پہنچ جائے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا۔ امام محمد کی بات میرے ذہن میں آ گئی، آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے جامع کبیر، جب آپ نے جامع کبیر لکھی نا تو آپ نے 100 عیسائی پادریوں کو وہ کتاب دی کہ اس میں سے کوئی نقص نکالے۔ انہوں نے ظاہر ہے جب کوئی تنقیدی نظر سے کتاب کو دیکھتا ہے تو پھر بڑی بڑی غلطیاں نکال لیتے۔ 100 عیسائی پادری جامع کبیر پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی غلطی نکالے۔ جب آخر میں ان کا کٹ ہوا، ان کا بڑا پادری کہنے لگا بھائی
بتائیں کوئی غلطی اس کتاب میں؟ سب نے کہا جی کہ نہیں، ہم تو کوئی غلطی نہیں نکال سکتے۔ ان کا سردار کہنے لگا یار میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے، امام محمد نبوت کا دعویٰ کرے۔ اس کے ساتھی کہنے لگے کہ وہ کیوں؟ کہنے لگا یار جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے لوگ معجزہ مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، اور اگر امام محمد سے کوئی دلیل مانگے تو وہ جامع کبیر پیش کرے، اور کوئی بندہ امام محمد کی اس دلیل کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ اور اس نے کہا اب ذرا صبر سے میری بات سننا، ذرا صبر سے، حوصلے سے میری بات سننا، میں نے بھی جامع کبیر کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، کوئی غلطی نظر نہیں آئی، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی اس محمد کو مان لوں جس کو امام محمد مانتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ تو نے کیوں کیا؟ کہنے لگا علم کی اس سٹیج پہ پہنچ کے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں مدینے والے کا دلاسا خادم ہوں۔ اور اپنے سینے میں ذرا ٹھنڈ ڈل جائے اس پادری کا جملہ، اس نے کہا اگر چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی کیا ہے؟ اگر چھوٹا محمد اسلم والا ہے تو بڑے محمد کا علم کیا ہو؟ اب وہ 100 عیسائی پادری کہنے لگے اگر عیسائیت میں تو ہمارا رہنما تھا تو اب کلمہ بھی ہم تیرے پیچھے ہی پڑے، اب اسلام میں بھی تو ہی ہمارا رہنما ہے۔ تو یہ روشنی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عبادت میرے پیغمبر نے جب فرما دیا کہ ایک الہ کی ہے تو پھر ہمارے اسلاف بڑے بڑے اونچے مقام پہ فائز رہے، لیکن آخر میں بات پھر وہی تھی کہ یہ جو کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا سبب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا، آقا انعامدار کی مہربانیاں ہیں۔ اس لیے شرک کا کبھی شائبہ ہی نہیں ہوا تھا کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک پہ ویسے ہی لائن لگا دی، عبادت صرف ایک اللہ کی ہو۔ اور میں کئی جگہوں پہ یہ بات کہہ چکا ہوں، بڑے بڑے اجتماعات میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میرے نبی سے پہلے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، نمرود نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد ہی اتنی بیان کر دی کہ میرے نبی کے بعد کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے، کسی کی یہ جرأت نہیں ہے۔ نبی ہونے کے بڑے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن اس کے بعد کسی کی یہ جرأت ہی نہیں پڑی کہ یہ محمد کا خدا ہے۔ اس منزل پہ کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہ بات، یہ جو شرک اکبر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، شرک نیت، شرک محبت، شرک اطاعت اور شرک عبادت، اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ ہم نے آج جا کے اپنا محاسبہ کرنا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ یہ پہلے درس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی، شرک نیت میں ہم کہیں مبتلا تو نہیں، کیا اللہ کی محبت کی مثل ہم کسی اور سے محبت تو نہیں کرتے؟ کیا اللہ جیسا خوف کسی اور سے تو نہیں رکھتے کہ ہمیں اللہ کا خوف تو نہ ہو اور کسی اور بندے کا بڑا خوف ہو؟ ہم امید اللہ کے سوا کسی اور سے زیادہ تو نہیں لگاتے، ہم بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور پہ زیادہ تو نہیں کرتے، ہم اطاعت اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کی زیادہ تو نہیں کرتے۔ یہ وہ سوالات ہیں ان تینوں دروس کے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، یہ دیکھے کہ وہ یہ زندگی کیوں گزار رہا ہے، وہ محبت کس سے سب سے زیادہ کرتا ہے، وہ خوف کس سے زیادہ رکھتا ہے،
وہ امید کس سے زیادہ وابستہ کرتا ہے اور وہ بھروسہ سب سے زیادہ کس پہ رکھتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک اطاعت کے لیے وہ کس در اقدس کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ہم سب نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے۔ اور پھر یہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے کہ غالب تم ہی نے رہنا، اس کلمے نے ہر گھر میں داخل ہونا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرمایا یہ کلمہ ہر گھر میں داخل ہوگا، یہ اسلام غالب آئے گا، کسی کے پاس عزت کے ساتھ، کسی کے پاس ذلت کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ فرمایا جو اس اسلام کو مان لے گا اس کو عزت عطا ہوگی، جو نہیں مانے گا اس کو اس اسلام کی اتباع میں رہنا پڑے گا، وہ جزیہ دے کے، کافر جزیہ دے کے اسلامی حکومت میں رہے۔ لیکن یہ بات آج پھر میں آپ کو بتا دوں، ہم نہ کسی مولوی کی امتی ہیں نہ کسی پیر کی امتی، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن ہم سے سوال اس پیغمبر کا ہونا، لیکن آج دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب ہم اپنے مولوی کی بات کو ترجیح دیتے، جب میرے پیغمبر کا حکم آ گیا کوئی حیثیت نہیں کسی مولوی کی، ہم اپنے پیر کو ترجیح دینا شروع کر دیتے، اور ہمارے اندر یہ بڑی غفلت آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس بر صغیر میں حدیث کا جتنا علم پھیلا اس شخص کی وجہ سے 17 سال شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی داڑھی مبارک سے نبی پاک کے روزے پہ جھاڑو دی۔ شیخ محقق جب بر صغیر میں تشریف لاتے، فیضی اکبر کا وزیر ہے، قرآن کی تفسیر لکھتا ہے جس میں کوئی نکتے والا لفظ نہیں، علماء جا کے اس تفسیر کی بڑی تعریف کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں۔ بادشاہ ایک دن کہتا ہے کہ تیری اس تفسیر کو بڑی پذیرائی ملی، تیرے علم کا بڑا چرچا ہو گیا۔ کہنے لگا اگر میری تفسیر پہ عبدالحق محدث دہلوی دستخط کر دے تو پھر شان ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے شیخ کو حکم بھیجا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں فیضی کی تفسیر کو نہیں مانتا، اس لیے کہ جب اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا تھا تو یہ خاموش رہا تھا، اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگی تھی، اس نے بادشاہ کی اطاعت کی اور اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دی۔ ہم ایسے لوگوں کی تفسیروں کو بھی نہیں مانتے، ہماری تو جب بھی نگاہ اٹھتی ہے مدینے کی طرف ہم بھٹکتے کیوں نہیں ہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میلاد والے بھٹک نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بھٹکتا وہ ہے جس کے سامنے 2 یا 3 راستے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ میں کس راستے میں چلوں؟ یہ میلاد والوں کے پاس تو راستہ ہی ایک ہے جو مدینے کو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی 2-3 راستے نہیں ہیں بھٹکنے کے لیے۔ شیخ محقق کا یہ ایمان افروز واقعہ سنیے۔ اب تشریف لائے، شیطان بڑے بڑے روپ دار لیتا ہے، بڑی منتا تھی اس پیر کی، شریعت کا پابند نہیں تھا۔ شیخ نے اسے کہا کہ میرے نبی کی شریعت کی توہین نہ کر، لیکن معاملہ اتنا بڑا ہو گیا کہ رات کو جب شیخ سوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کی زیارت ہوتی تھی، اب جب دربار اقدس میں جانے لگے تو وہ سوٹا لے کے راستے میں کھڑا ہے، اس نے کہا میں تجھے دربار رسالت میں نہیں جانے دوں۔ صبح جب آپ جاگے تو اس نے کہا میری مخالفت کر کے دیکھ لیا، تجھے دربار رسالت میں بھی نہیں جانے دوں گا۔ اب دیکھیے اس معاملے میں تو انسان کہاں رہ
فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، لیکن ایمان تھا کہ میں اپنے نبی کے لیے کھڑا ہوں۔ تیسرے روز جب پھر یوں ہی میں سویا، خواب میں سرکار کے دربار میں جانے لگا، وہ سوٹا پکڑ کے پھر سامنے کھڑا، پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آواز دیا، کسنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یہ ابلیس ہر روز میرا راستہ روک لیتا ہے۔ فرمایا، میری سرکار نے بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا، او کتے دفع ہو جا، عبد الحق کو آگے آنے دے۔ میں جب جاگا تو یقین تھا میرے رسول کی زبان سے یہ بات نکلی ہے۔ صبح صبح اس کے بڑے عقیدت مند وہاں اکٹھے ہو گئے، آج وہ باہر نہیں نکل رہا۔ جب دروازہ توڑا تو کالا کتا باہر کو بھاگا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ میرے پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، یہ انسانی شکل میں نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کبھی کسی پلیکھے میں نہیں ڈالنا، کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اطاعت ہے تو صرف اللہ رسول کی۔ اور جب منصور بھی خاموش نہیں ہوتا تھا، ہائے ہائے، منصور خاموش نہیں ہوتا تھا۔ شبلی اس کے استاد تھے اور اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، 94 سال عمر تھی، اور شبلی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اس شاگرد کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جب بھی پڑھنے آتا ہے تو الف ہی پڑھتا ہے، بے نہیں پڑھتا، الف سے آگے نہیں جاتا۔ آخری فائل مولانا شبلی کے پاس جایا گیا، سزائے موت کی فائل جب گئی، آپ نے دستخط کر دی اور نیچے تحریر لکھی کہ اس نے راز فاش کیا، اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اس کو تختہ داد پہ لٹکا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ منصور خاموش نہیں ہوتا ہے، پھانسی ہو گئی، وہ نل حق کہتے جا رہے، پانی میں پھینکا، دجلہ کا پانی بھی نل حق کہنا شروع کر دیا، لوگ قاضی کے خلاف ہو گئے۔ اور اس وقت امام محمد چیف جسٹس تھے، قاضی القضات، یہاں تک سارے لوگ آپ کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ کبھی نہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ منصور کو چپ کس نے کروایا، خاموش کس نے کروایا تھا۔ امام محمد دجلہ کے کنارے تشریف لائے، آپ نے فرمایا منصور خاموش ہو جا، اگر تیرے اندر اتنی ہی طاقت ہے تو پھر اللہ سے دعا کر کے میرے نبی کی شریعت کے علماء اس دنیا سے ختم ہو، اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو آج کے بعد تیری زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ اور پھر آخری دفعہ منصور کے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور اس نے لبیک یا محمد کہہ کے خاموش ہو گیا۔ اس لیے ہم تو کبھی بھی مدینے کے علاوہ کسی اور طرف دیکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ہمیں جیسے جی چاہے کوئی ورگلا لے، آگے پیچھے لگا لے۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح ایسے نہیں ہیں کہ اپنے مولویوں کو اور پیروں کو الہ بنا لیں۔ میرے پیغمبر کا جو الہ ہے وہی ہمارا الہ ہے، اور اتباع اور اطاعت صرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم مالک، یا پروردگار عالم، مولا کریم میں سارے تیرے بندے قرآن پڑھنے واسطے، تیرے رسول کا دین سیکھنے واسطے آئے نے، سب کی حاضری کو سب دانا جانا بابت فرما، بیماروں میں شفا کاملات عطا فرما، کسی حال میں کوئی دوست پریشانی مولا پریشان کرنا، مولا کریم جو کچھ سنیا سنایا ان عمل دی توفیق عطا، باقی زندگی جڑی بچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری واسطے الہ العالمین نے کامل ماں جو منگڑ دی جاچ نہیں، اپنی شیان شان سب کو خیرات عطا، اپنے رسول دے شیان شان سب کو خیرات عطا، ساڈے والدین تے ساڈے اساتذہ تے اپنا